دیکھیں بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے حضرت حسین کا قاتل کون. کچھ لوگوں نے کہا بھئی یزید قاتل ہے، یا ابن زیاد قاتل ہے، یا ابن سعد قاتل ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مقتول ہوتا ہے، مقتول یعنی قتل ہونے والا، اگر وہ فوت ہونے سے پہلے قاتل کی نشاندہی کر دے تو پھر اس کی گواہی کیا ہوگی؟ آج بھی نزع کی حالت میں مرنے والا یہ بتائے کہ میرا قاتل فلاں ہے تو اس کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. میں سب سے پہلے حضرت حسین سے پوچھنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود بتائیں کون انہیں گھیر رہا ہے، کون ان کے قتل کے در پہ ہے. دیکھیں ایک یہودی عورت قتل ہو گئی، نبی پاک کے پاس لایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قتل ہو گئی. تو آپ نے اس سے پوچھا تیرا قاتل فلاں ہے؟ اس نے کہا نہیں. فلاں ہے؟ اس نے کہا نہیں. بول نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی. فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں پوچھتے رہے. ایک کا جو نام لیا اس نے کہا میرے نبی نے اسی کو قاتل کر دیا، جو مرنے والے نے بیان دیا اس کو قاتل کیا. حضرت حسین کس کو اپنا قاتل کہہ رہے ہیں؟ یہ ناسخ التواریخ ہے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ کتنے گھنٹے؟ اچھا تسی سنتے پہ ہو نا. کتاب کا نام ناسخ التواریخ ہے، اس کا صفحہ 156 ہے، جلد 6 ہے. ہماری نہیں ہے یہ کتاب، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی. کتاب میری نہیں ہے، ناسخ التواریخ. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر بیٹھے ہیں مغموم اور پریشان. ایک بندے نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں، آنکھوں سے آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا ہاذہی، یہ جو میرے پاس خطوط ہیں یہ کوفہ کے لوگوں کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں، اور اب یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنا کون چاہتے ہیں؟ جنہوں نے مجھے خط لکھے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے. میرے پاس اور حوالے بھی ہیں لیکن میں ایک حوالہ ہی کافی سمجھ رہا ہوں. زین العابدین یہ کربلا میں موجود ہیں، چشمدید گواہ ہیں، موقع دا گواہ، موقع دا. شہادت کس کی معتبر ہوتی ہے؟ جڑا موقع دا گواہ ہو. کہتے ہیں یہ بچے تھے، بچے تھے، 24 سال عمر ہے. ان کا بیٹا محمد باقر 2 سال کے ہیں، ان کا بیٹا بھی 2 سال کا ہے، اور ان کی عمر 24 سال ہے. جب کربلا سے چلے کانا مریضن، تو کیا تھے؟ بیمار تھے. کوفہ کی عورتیں گریبان چاک کر کے رونے لگی، سینہ کو بھی کرنے لگی. والرجال ماہم یبکون، اور کوفے کے مرد بھی عورتوں کے ساتھ مل کر، ماہن یبکون، عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگے. تو حضرت زین العابدین نے کیا کہا؟
سناؤں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضرت زین العابدین نے کہا ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رو رہے ہیں تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس کو قاتل کہا؟ کوفے کے لوگوں کو۔ یہ تیسرا بیان ہے سیدہ زینب کا۔ یہ دیکھیں، وہ حضرات تو کہتے ہیں انہوں نے خطبے دیے، بالکونی میں آئیں، تقریریں کی، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ حیدر کرار کی بیٹی ہو، حسنین کی ہمشیرہ ہو، اور بالکونی میں آ کے خطبے دیتی رہے، لیکن چونکہ تمہاری کتابیں ہیں، ناسخ التواریخ نے لکھا، جلاء العیون نے لکھا کہ جب وہ رونے لگے کوفے کے لوگ تو حضرت زینب نے کہا تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں مارا، واللہ تم پر لازم ہے کہ بہت روو اور کم ہنسو۔ کوئی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ بہت روو، کم ہنسو، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے، کل اپنے نبی کو کیا جواب؟ یہ زینب کا بیان۔ اس کے بعد یہ فاطمہ بنت حسین ہے، حضرت حسین کی بہن ہے فاطمہ، احتجاج طبرسی، ہماری کتاب نہیں ہے، صفحہ 157 ہے۔ کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ، اور کوفہ کے لوگوں، فکذبتمونا، تم نے ہماری تکذیب کی، وکفرتمونا، تم نے ہماری ناشکری کی، ورأیتم قتالنا حلالا، تم نے ہمارے قتل کو حلال سمجھا، واموالا نہبا، اور تم نے ہمارے مالوں کو لوٹ لیا، کما قتلتم جدنا بالامس، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا حضرت علی کو قتل کیا تھا، اسی طرح تم نے ہمیں یہاں قتل کیا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے۔ یہ ہے جی سکینہ، یہ حضرت حسین کی کیا ہے؟ بیٹی، اور جن کو 6 سال کی دکھایا جاتا، 6 سال کی ہیں۔ کل میں ایک سنی عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ یہی بیان کر رہے کہ ایک جگہ پہ قافلہ رکا، رات کا وقت تھا، تے زین العابدین نے اپنی پھوپھی زینب کو کہا بچے تے گن لے، پورے نہیں، تنے بچے گنے، پتہ نہیں کتنے سن جڑے پورے کرنے سن۔ کیسی کیسی روایتیں انہوں نے نکالی۔ انہوں نے کہا سکینہ این انت سکینہ تم کہاں ہو؟ تو سکینہ کوئی نہیں، تو دیکھا سکینہ حضرت حسین کے لاشے سے چمٹی۔ یہ 4 سال کی، یہ 4 سال کی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، 25 سال کی عمر ہے اس کی، حضرت حسین کی یہ بیٹی ہے حضرت سکینہ۔ یہ کوفے سے جانے لگی تو ان کے خامد مصعب کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، تو اہل کوفہ نے انہیں گھیر لیا اور دعا دینے لگے اللہ تم پہ راضی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ تم پہ کبھی راضی نہ ہو۔ قتل تم ابھی کا معنی ہوتا ہے میرا باپ، قتل تم کا معنی تم نے کیا کیا؟ کن کو کہہ رہی ہیں؟ قتل تم تم نے میرے باپ کو قتل کیا، بجدی میرے دادا کو قتل کیا، وآخی میرے بھائی کو قتل کیا، وعمی میرے چچا کو قتل کیا، وزوجی میرے خامد کو قتل کیا۔ میں بچی تھی تو تم نے مجھے یتیم کر دیا، اور میں بڑی ہوئی تو تم نے مجھے بیوہ بنا کے رکھ دیا۔ کن کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں؟
تو حضرت سکینہ بھی کیا کہتی ہیں کہ میرے بابا کے قاتل کون ہیں؟ کوفے کے لوگ. حضرت علی کی بیٹیاں ام کلثوم، حضرت حسین کی بہن ہے ام کلثوم، ان کا بھی یہ سب ناسخ التواریخ سے پڑھ رہا ہوں. تقتلنا رجالکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر رونا چاہتی ہیں. تو ام کلثوم حضرت حسین کی بہن نے بھی کوفیوں کو خطاب کیا کہ تمہارے مردوں نے ہمیں کیا کیا؟ قتل کیا. ایک حوالہ میں آج پہلی مرتبہ یہ دے رہا ہوں جی. یہ کس سے پیش کر رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور حوالہ بھی بخاری، کسی تاریخی کتاب کا نہیں، بخاری کا حوالہ ہے. حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر حج کے موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر احرام کی حالت میں بندہ مکھی مار دے یا مچھر مار دے تو کیا چٹی آئے گی؟ کفارہ کیا ہوگا؟ مکھی اور مچھر مارنے کا کیا کفارہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا من آئی نا، کہاں سے ہو؟ اس نے کہا من اہل العراق. کہاں سے ہوں؟ عراق سے ہوں، کوفہ عراق سے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا قد قتلوا ابن النبی، تم نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس کا قصاص تو نہیں پوچھتے ہو، مکھی اور مچھروں کا قصاص پوچھنے کے لیے آ گئے ہو. قد قتلوا ابن النبی، تم نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا. وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ، اور میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا کہ حسن حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں. حسن حسین دنیا کے میرے دو. عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا اشارہ کیا کہ قاتل کون ہے حضرت حسین کے؟ عراق کے لوگ قاتل ہیں، کوفے کے لوگ قاتل ہیں. اچھا ایک حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اگر مجرم خود اقرار کر لے، بولو بھائی بولو، پھر کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے کوئی مقدمہ جھیلا ہو، ہم نے 20 مقدمے جھیلے، تو فرد جرم جب لگتی ہے، فرد جرم، تو فرد جرم میں اگر بندہ جرم کا اقرار کر لے کہ جو جرم مجھ پہ لگ گیا ہے یہ میں نے کیا ہے، اس کے بعد کیس آگے چلے گا؟ گواہیاں ہوں گی؟ نو، جج کیا دے دے گا؟ ہاں جرم سے انکار کرے کہ جو مجھ پر آپ جرم لگانا چاہتے ہیں میں نے یہ جرم نہیں کیا، پھر کیس چلتا ہے، پھر کیس چلتا ہے. جب مجرم خود اقرار کر لے، آئیے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری سے، صفحہ 241 ہے، اور کتابوں نے بھی اسے نقل کیا. یہ ذرا آپ غور سے سنیں گے جی، سارے حضرات غور سے سنیں گے. کوفہ کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، چودھری تھے، یہ کربلا کے بعد مل بیٹھے اور افسوس کرنے لگے کہ حسینی قافلے کے ساتھ جو کچھ ہم سے ہوا، ہمیں دنیا آخرت کا خسارہ ہوا، نقصان ہوا. ہم نے حسین کو بلایا، پھر بدعہدی کی اور تلوار چلائی. ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم ایک دوسرے کو قتل کریں. جس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی جب بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرو، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیے. یہ کہتے ہوئے وہ سب کے سب زانو کے بل زمین پر گر پڑے
کوفے کے لوگوں نے خود اقرار کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا تھا، بدعادی کی، اور وقت آنے پر ہم نے حضرت حسین کو کیا کر دیا۔ یہ حضرت حسین کے گھر کی گواہیاں ہیں جی، ان کی اپنی گواہی ہے، ان کے بیٹے کی گواہی ہے، ان کی بیٹیوں کی گواہی ہے، ان کی بہنوں کی گواہی ہے، عبداللہ ابن عمر کی گواہی ہے، خود کوفیوں کی گواہی ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ حضرت حسین کے قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا۔ وہ کون تھے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، وہ کون تھے؟ کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا۔ وہی حضرت حسین کے کیا ہیں؟ قاتل ہیں۔ اللہ حضرت حسین کے قاتلوں پر بے شمار لعنت فرمائے۔